آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، سکھاؤ اپنے بچوں کو، سیدہ کا اسوہ سکھاؤ۔ بتایا اپنے بچوں کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں that your children must learn these three things compulsory، اہم ترین کر دو ان تینوں چیزوں کو۔ امام حسین کی بات نے سکھایا، سمجھایا، طاقت سچ نہیں، سچ بڑی طاقت ہے۔ So universe will continue to teach unless and until you learn. It's a lesson, not a punishment. تو بچوں کی تربیت میں 2E کا خیال رکھیں، 2E۔ The universe will put you in the same situation over and over again. Same hurdles, same difficulties, same hardships. یہ کائنات آپ کو ایک ہی طرح کی سائیکل میں، ایک ہی طرح کی صورتحال میں بار بار ڈالے گی سکھانے کے لیے۔ اٹس ناٹ پنشمنٹ، اٹس اے لیسن۔ یہ سزا نہیں ہے، یہ سبق ہے۔ آپ اسی گرداب میں، اسی بھنور میں، اسی سرکل میں، اسی سائیکل میں گھومتے رہیں گے جب تک آپ سیکھ نہیں لیتے۔ You will continue to revolve in that same circle again and again۔ وہی مشکل آئے گی، وہی پرابلم آئے گی، وہی آلام آئیں گے، وہی آزمائش آئے گی۔ لیکن مزے کی بات یہ، جس وقت آپ سیکھ لیں گے اب وہ سائیکل ٹوٹ جائے گا، وہ والی چیز اب نہیں آئے گی۔ اس نے اپنا کام کر دیا، آپ کو ٹیچ کر دیا، اب آپ ایک نئے لیول پر آ گئے، اب نئی پرابلمز، نیا کچھ شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ جس طرح یہ کنفرم ہے کل سورج نکلے گا، یہ بھی کنفرم ہے کہ جب وہ نکلے گا تو اپنے ساتھ نئے پرابلمز بھی لے کر آئے گا۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا گریڈ بڑھ گیا ہے، آپ پہلے 16ویں گریڈ پہ تھے تو 17ویں گریڈ پہ آگے تو 0 ہو گئے ہیں آپ۔ اگر آپ نے 18ویں گریڈ پہ جانا ہے، کنسیڈر یور سیلف 0، empty، ٹیک ٹریننگ، ورکشاپس، علم، تجربہ، ایکسپیرینس، سینئر لوگ۔ تو جو سکھانا چاہ رہی ہے زندگی آپ کو، اس سے سیکھیں، اس کو ریپیل نہ کریں۔ یہ جملہ میرا لے لیں، انسان کامیابی سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا ناکامی سے سیکھتا ہے۔ کامیابی کے بعد تو خوشی اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ ناکامی اس کو توجہ دلاتی ہے کہ کیا کیا غلطیاں تم نے کی، یہ رستہ ٹھیک نہیں تھا۔ So universe will continue to teach unless and until you learn. It's a lesson, not a punishment. آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، آج کل تو سیلاب اور بارش، لینڈ سلائڈنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ بہرحال چھٹیاں ہیں، بچے صبح کے ٹائم فری ہوتے ہیں، تو ایک باپ اپنے بیٹے کو گارڈن میں لے گیا، باغ میں، کہ موبائل چھوڑے تو جسم کو تھوڑا ہلائے۔ یہ اس نے ٹھیک کام کیا، گارڈن میں لے گیا، بچہ کھیل رہا ہے اور باپ خود بینچ پر بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے، کرتے ہیں باپ، موبائل دیکھ رہا ہے، بچہ کھیل رہا ہے۔ مسئلہ یہ بنا کہ بچہ جب کک مارتا تھا یا چھکا مارتا تھا یا زور سے گھومتا تھا تو اپنے باپ کو دیکھتا تھا، ابو میں نے کیسی کک ماری، لیکن باپ موبائل پہ لگا ہوا تھا۔ وہ ایک موقع اس نے مس کر دیا باپ نے، انکریجمنٹ کا، حوصلہ افزائی کا۔ یاد رکھیں یہ والدین کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ اور یہ ٹچ جو ہوتا ہے نا بڑا ضروری ہوتا ہے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، بچے کی فزیکل گروتھ یعنی جسمانی اور مینٹل گروتھ یعنی نفسیاتی، یہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ماں کتنا ٹچ کرتی ہے اس کو، باپ کتنا آئی کانٹیکٹ دیتا ہے۔ دیکھ ہم نے باپ کرتا ہے، گدگدی کرتا ہے، ماں اچھالتی ہے، آنکھوں میں دیکھتی ہے، ایسے کرتی ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، سائنیپسز ہو رہی ہوتی ہے، نئے نیورونز بن رہے ہوتے ہیں، نیورو پلاسٹیسٹی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے دماغ کے نیٹ ورکس بلب جل رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو سیفٹی چاہیے، بچے کو سب سے بڑی چیز یہ کہ میں کمزور ہوں، مجھے مدد چاہیے، سیفٹی چاہیے۔ تو آپ نے نوٹ کیا جب وہ کرالنگ کر رہا ہوتا ہے یا اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نیا کام کرنے کے لیے مڑ کے دیکھتا ہے اپنی امی کو اور ابو کو، ایسے دیکھتا ہے، وہ مسکراتے ہیں، ہاں 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 جاؤ، یہ ہاں ہاں جاؤ نہیں ہوتا، یہ اس کی زندگی بن رہی ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں 2E کا خیال رکھیں، 2E۔
One is encouragement and one is expectation. One is encouragement and one is expectation. आपके बच्चे को ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरे माँ बाप को मुझसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, मेरे हमसायों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को, मेरे उस्ताद को मुझसे उम्मीदें हैं कि कुछ करेगा। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जब बच्चे को ये हो कि मुझसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो अच्छा परफॉर्म करता है। और एम्प्लॉइज को भी पता होना चाहिए कि मेरे बॉस को मुझसे उम्मीदें वाबस्ता है, एक्सपेक्टेशंस होंगी तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ये नहीं कि खुला बैठा हुआ बस। तो जनाब ये मुहर्रम उल हराम का बबरकत महीना है। आज 8 मुहर्रम हो गई ना, बड़ा बबरकत महीना है। इस्लामी महीने, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम उल हराम का है और आशूरा का दिन यानी 10 मुहर्रम का जो दिन है इसको ख़ास फजीलत हासिल है। पहले भी बयान में हमने कुछ बात की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। लेकिन एक वाक़या इसमें ऐसा हुआ करबला का जो कि बड़ा डोमिनेंट हो गया। तो आशूरा का दिन 10 मुहर्रम का, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले भी बड़ा मशहूर था। इस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ था, फिर रमज़ान के बाद इसकी फ़र्जियत मनसूख हुई, लेकिन ताकीद इसकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा अहतमाम फरमाते इस रोज़े का। हमें भी चाहिए कि आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें और 2 रख लें, हफ्ता इतवार कर लें, 9-10 मुहर्रम। आशूरा का रोज़ा गुनाह को मिटाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे अल्लाह पाक के करम से उम्मीद है कि आशूरा का रोज़ा 1 साल कबल के गुनाह मिटा देता है। तो नियत कर लें कि रोज़ा रखेंगे। शब आशूरा जो आशूरा की रात आएगी, यानी ये हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात बनती है। तो आशूरा की रात में 4 नफल इस तरह अदा कीजिए कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत 3-3 बार पढ़िए। फिर नमाज से फारिग होकर 100 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़िए। इसकी बरकत से गुनाहों से पाक होगा और जन्नत में बेइंतहा नेमतें मिलेंगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 मुहर्रम को अपने बच्चों के खर्च में कुशादगी करे तो अल्लाह ताला सारा साल उसको फराखी देगा। आशूरा के दिन कुछ कामों को उलमा ने मुस्तहब लिखा है, यानी ये किए जाएं तो फ़ायदा होगा। रोज़ा रखना, सदका करना, नफल नमाज पढ़ना, 1000 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना, उलमा की ज़ियारत करना, यतीम के सर पे हाथ फेरना, अपने अहलो अयाल के रिस्क में वुसअत करना, गुस्ल करना, सुरमा लगाना, नाखून तराशना, मरीज़ की बीमार पुरसी करना और सुलह सफाई करना। शहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए इस दिन बिलखुसूस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, गुलशन इस्लाम की आबियारी की खातिर पूरा ख़ानदान लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया, इसका भी एहतमाम करना है। तो आशूरा के दिन अस्मत सुरमा लगाइए। जो ये सुरमा लगाएगा उसकी आंखें कभी ना दुखेंगी इंशाअल्लाह। शुअबुल ईमान की ये हदीस पाक है। बहरहाल ये जो अमाल बताए जाते हैं ये करें, टेस्ट ना करें कि जी जो कहा गया ये होना चाहिए। वो और बड़ी हिकमतें होती है उसके अंदर, बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आ जाते हैं उसके अंदर। रिमेंबर, डोंट टेस्ट दीज थिंग्स। वो जी दिल का दौरा पड़ गया उस्ताद को, उस मुल्क में भी 2 दिल का दौरा पड़ गया पढ़ाते हुए, तो ये कोरोना वैक्सीन लगी थी। नो स्टैटिस्टिकल एविडेंस बिहाइंड दैट, नो फैक्चुअल एविडेंस बिहाइंड दैट। कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है इस बात के पीछे, कोई फैक्चुअल बात नहीं है इस बात के पीछे। इस बात के, इस फन के माहिरीन इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, कोई कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हुआ हो कि अगर 2 करोड़ को कोरोना की वैक्सीन लगी है, उसमें 3 केसेज ऐसे आ गए हैं, तो हो सकता है बचपन से ऐसा काम हो उसके साथ। कुछ लोगों के दिल के अंदर बचपन से प्रॉब्लम होती है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स कहते हैं उसको, TOT, ये दिल का एक मर्ज होता है, बचपन से ही होता है।
تو ایک دو چیزوں کو لے کے آپ بات تو نہیں ایسی کر سکتے صرف لائکس بڑھانے کے لیے آپ فضول بات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. فیکچوئل بات کریں. واٹ از فیکٹ؟ اگر فیکچوئل بات نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کو ڈسکس نہ کریں. جو سڈن ہارٹ فیلئر ہوا نا، اس استاد کا بھی ہوا، جو ٹیچنگ، یہ ٹیچر کا ٹریننگ سیشن ہو رہا تھا، کوئی بچوں کو نہیں پڑھا رہا تھا، ٹیچرز کے ٹریننگ سیشن میں پڑھا رہا تھا، موٹیویشنل اسپیچ تھی. اس دوران ایک دم سے سڈن ہارٹ اٹیک ہوا. تو سڈن ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ وہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے. ان کا نہیں مجھے پتا کیا معاملہ بنا، لیکن یہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے. دل بڑا ہوتا ہے، کوئی خاص ایج تک بندہ جاتا ہے. اور دوسری وجہ انڈائگنوزڈ ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. کئی چیزیں جسم میں چل رہی ہیں وہ نہیں دیکھی گئی. جائیں آپ جا کے لپٹ پروفائل کروائیں اپنا، پتہ چل جائے گا اتنا جو جمع ہوا ہے گند خون کی نالیوں میں، تو خون نے پھنسنا ہی ہے اور کیا کرے گا. جائیں جا کے کرائیں 8 گھنٹے کی بھوک کے بعد. ساروں کو میری ایک ایڈوائس ہے، لپٹ پروفائل کا ٹیسٹ کروائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کھا رہے ہیں آپ. تو یہ جو میں نے آپ سے بات کی، اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اینڈ اٹس اے ویری تھاٹ پرووکنگ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں. ایک قرآن مجید جو نور ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اور ایک میرے اہل بیت. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 times. جب قرآن مجید میں سب کچھ ہے، ہر خشک اور تر چیز کا بیان ہے. یہ زمین سے لے کے اوپر آسمان تک جو کچھ بھی ہے، یہ خشک ہے یا تر ہے، اور ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. تو پھر اہل بیت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو اہل بیت کی زندگی پریکٹیکل ہے. آپ صبر و شکر کی بات پڑھتے ہیں نا، آپ دین کی سربلندی کی بات پڑھتے ہیں، آپ حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کی بات پڑھتے ہیں، آپ ہجرت کی بات پڑھتے ہیں، آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اگر سامان بھی نہیں ہے اور تعداد بھی کم ہے لیکن حق پر ہو تو جیت تمہاری ہے. آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی صورت قضا نہیں کرنی. آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دور کا یزید اگر سامنے آ جائے تو ڈٹ جانا ہے. یہ سب پڑھتے ہیں نا، یہ سب سنتے ہیں نا. آؤ میں کربلا میں یہ سب کچھ آپ کو دکھا دیتا ہوں. پڑھنا سننا ضروری ہے، لیکن جب عملی طور پہ کوئی پریکٹیکل آ جائے. آج جنریشن زی کا حال آپ نے دیکھا، جن زی چل رہی ہے نا، آپ کو پتا ہوگا جنریشن زی 1972 سے لے کے 1979 1996 1997 سے 1997 سے لے کے 2012 تک، 1997 سے 2012 تک جو لوگ پیدا ہوئے وہ جنریشن زی ہیں. اور 2013 سے جو پیدا ہونا شروع ہوئے وہ جنریشن الفا ہیں. یہ تقسیم کاری کی گئی ہے مختلف اسٹیٹسٹکس کے لیے. اب جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کا مقابلہ روبوٹ سے ہے. یہ دور ایسا ہے کہ مشین ہم سے پوچھتی ہے کہ ثابت کرو تم انسان ہو تب میں ویب سائٹ کھولوں گی. وہ بندہ اٹھا کے نا پھینک رہا ہے چیز نیچے، کہتا 10 سال سے میں نے تجربہ حاصل کیا، 20 سال سے میں نے پڑھا، اور اب مشین 2 منٹ میں مجھ سے زیادہ اچھا بنا کے دے دیتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یو آر بیکمنگ ریڈنڈنٹ. تو نوجوان نا کنفیوز ہے آج کا. ایک تو یہ چیلنجز آ گئے کہ کیسے میں آگے بڑھوں گا، اور دوسرا یہ کمر تک نہیں، یہ گردن تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے. فلاں کی شادی کشتیوں پر ہو رہی ہے، فلاں کے پاس اربوں روپے کا فائٹر جیٹ آ گیا ہے، فلاں کے پاس اتنی مہنگی گاڑی آ گئی ہے. گھر کو دیکھتا تو گھر میں ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہے جس کے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں. فلاں ایسی شادی کر رہا ہے بغیر فلٹر کے ساتھ تصویریں دیکھو کیسا حسین ہو گیا ہے، اور ادھر دیکھتا ہے وہ بجلی کا بل نہ دینے کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی. تو کنفیوز ہو گیا نا نوجوان، کیا کروں میں؟ بڑائی کا معیار کیا ہے؟ شہرت، پیسہ، حسن، بس. دس از وٹ سوشل میڈیا از ڈن. اب یہ کنفیوژن خودکشیاں کروا رہی ہے، یہ کنفیوژن انسان کو پاگل کر رہی ہے. کرنا کیا ہے؟
ہونا یہ چاہیے تھا کہ نصاب ہمیں پڑھایا جاتا جس نصاب کا کہا گیا تھا، تاکہ وہ نصاب ہماری کنفیوژن دور کرتا۔ آج کیمبرج کا نصاب آپ پڑھتے ہیں، آکسفورڈ کا نصاب آپ پڑھتے ہیں، آج آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پڑھتے ہیں، آج آپ سندھ کا نصاب پڑھتے ہیں، سارے نصاب اپنی جگہ صحیح ہیں۔ نصاب بنانے والا عام استاد نہیں ہوتا، استادوں کا بھی استاد ہوتا ہے، لیکن ایک نصاب جو نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، he advised that, he instructed us that whatever you will teach, don't forget these three things. I'm your prophet sallallahu alaihi wasallam, and I'm going to advise you that your children must learn these three things compulsory. اہم ترین کر دو ان تینوں چیزوں کو۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ، نمبر 2 قرآن سکھاؤ، نمبر 3 میرے اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ۔ teach them the love of holy prophet's family. میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنے اہل بیت کی قرابت کی محبت ان کو سکھاؤ، ان کو سکھاؤ، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے بارے میں سکھاؤ، ان کی شجاعت، ان کے کردار، ان کے علم کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا پوچھو میں کھڑا ہوں جو مجھ سے پوچھتے، قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پوچھو، میں بتاؤں گا دن میں نازل ہوئی ہے، رات میں نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی ہے، پہاڑ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی کا دیدار عبادت، حضرت عثمان غنی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے ان کے چہرے کی طرف۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ حضرت علی کا ذکر عبادت، فرمایا امام الانبیاء نے جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ شان بتاؤ ان کو۔ مرحب خیبر سے نکلا تھا، that was the last and final victory، ابھی تک کی آخری وکٹری وہی تھی نا خیبر کی، مرحب تھا۔ اور عمر بن عبد ود ایسا بندہ تھا، کتاب میں نے پڑھا 1000 جنگجوؤں سے اوپر مانا جاتا تھا اس کو، کہ 1000 بندے کے برابر ہی ہے، ایک بار میں اڑا کے رکھ دیا دونوں کو۔ یہ شان ہے مولا کائنات کی۔ بتاؤ اپنے بچوں کو یہ ہیروز ہیں، یہ تمہارے ہیروز ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو سیدہ کائنات کی عظمت کے بارے میں بتاؤ، بطول شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں بتاؤ، جن کے والد امام الانبیاء، جن کے شوہر مولا کائنات، اور جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ شان ایسی ہے کہ ان کے کچن میں جنت کے کھانے اترتے ہیں، اور آج بھی ایسی ہے کہ اپنے ہاتھ سے جاروب کشی کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، اور جب چکی چلاتی ہیں ہاتھوں میں ورم آ جاتا ہے، جب مشک اٹھاتی ہیں پانی والی تو گردن کے اندر نشان پڑ جاتے ہیں۔ نبی برحق سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باندی اگر مل جائے، فرمایا نہیں باندی نہیں ملے گی، تمہیں تسبیح فاطمہ دے دیتے ہیں، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو۔ لو سارے ذرا سوچو کہ یہ تسبیح فاطمہ جب بی بی فاطمہ تو زہرا کی زبان اقدس سے ادا ہوتی ہوگی تو کیا شان ہوتی ہوگی۔ آج چیلنج کرو نا اپنے آپ کو، نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہو، نہیں پڑھتے تسبیح، چیلنج کر کے بیٹھا کرو کہ آج جب نماز پڑھوں گا تسبیح فاطمہ بیٹھ کے پڑھوں گا، کیونکہ جب شان بڑی ہے تو قربانی بھی بڑی ہوتی ہے، رتبے ملتے ہیں تو قربانی بھی تو بڑی ہوتی ہے نا۔ سکھاؤ اپنے بچوں کو، سیدہ کا اسوہ سکھاؤ۔ بتایا اپنے بچوں کو بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پہلی وہی اتری ہے، نبی پاک کا قلب اتھر لرز رہا ہے، فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یہ زوجہ ہیں، بیوی ہیں، موٹیویشنل سپیچ کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب تو نہیں آپ کو رسوا ہو کرے گا، آپ تو رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو حاجت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دیکھا لو ان بٹوین دا کپل۔ نبی برحق شوہر نامدار ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ختیجہ جیسی میری کوئی بیوی نہیں ہے، جب سب نے جھٹلایا ختیجہ نے مجھے اپنایا، ختیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی۔ بتاؤ اپنے بچیوں کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں جنت میں بھی آپ کی زوجہ رہنا چاہتی ہوں۔ فرمایا یہ رتبہ چاہتی ہے تو یاد رکھ کل کے لیے کھانا بچا کے نہیں رکھنا، یہ ہمارے گھر کی یہ ریت نہیں ہے، اور جب تک پیوند نہ لگ جائے کپڑے کو فارغ نہیں سمجھنا۔ بتاؤ ان کو
ان کو بتاؤ امام حسن کے بارے میں، اہل بیت ہے، 35 حج پیدل کیے انہوں نے، 2 مرتبہ سارا سامان گھر کا دے دیا، 3 مرتبہ آدھا کیا آدھا دے دیا. کیا شان تھی امام حسن کی. اور ان کو بتاؤ امام حسین کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں ان کو بتاؤ. They lost everything in کربلا. کربلا میں ان کا سب کچھ چلا گیا، لیکن ایک چیز نہیں گئی، کیا؟ ایمان، unshakable belief. وہ پہاڑ کی طرح کا ایمان ہو نہیں گیا، اس کو بچایا. دنیا میں بڑا رتبہ ملے نا تو پھر اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت میں روئے زمین پر امام حسین کے لیول کا بندہ کوئی نہیں تھا. جتنا بڑا رتبہ تھا اتنی بڑی قربانی ہوئی. اور یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی ذات کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے، وہ پھسل جائیں تو پھر سب کچھ پھسل جاتا ہے. ان کا پھسلنا سب پورے سسٹم کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقتیں تھی. فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور اب پھول کی طرح ان کو سونگھتے تھے اور سینے سے لگایا کرتے تھے. دیکھو واقعہ کربلا تو 15 دن میں مکمل ہو جاتا ہے. تو جن کی زندگی کا یہ 15 دن والا چیپٹر اتنا زبردست ہو، قربانی کی ایسی لازوال داستان ہو کہ ہر کلچر اس کی مثال دیتا ہے، تو ان کی پوری زندگی کتنی زبردست ہوگی. امام حسین کی ولادت ہوئی. امام الانبیاء نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ کان میں اذان دی اور لیفٹ کان میں تکبیر پڑھی، اور 7ویں دن نام حسین رکھا اور اپنے منہ مبارک سے گٹھی جھوٹی کر کے آپ کے مبارک میں ڈالی. کین یو امیجن سعادت کیسی ہے. تو بظاہر تو یہ صرف ایک بات تھی، کیا کہ مجھ سے بیعت کر لو. کوئی اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں لگتا، یہ بیعت کر لو بس. لیکن یاد رکھیں یہ نا باتیں اور ہوتی ہیں، یہ روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں سب سوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماتے ہوں گے تو ان کا آرام فرمانا ان کا آرام فرمانا ہے، ان کے خواب بھی وہی ہیں. تو یہ ڈیلی کے کام نا چینج ہو جاتے ہیں بندے کے حساب سے اور وقت کے حساب سے. اذان ہوتی ہے، ابھی ہوگی اذان، اذانیں ہوتی ہیں، اذان ایک ہوتی ہے، اتنی لاکھوں کروڑوں اذانیں ہوتی ہوں گی دن میں، لیکن وہ اذان یہ 10 یا 11 اکتوبر کا دن بنتا ہے. 680 سن تھا، جس طرح 2025 آئی 680 تھا. 10 یا 11 اکتوبر 10 محرم کو فجر کے وقت جو امام علی اکبر نے اذان دی تھی فجر کی، اس اذان کا کیا مول ہوگا. بچے تو فوت ہوتے ہی ہیں، یہ سارے چلڈرن ہاسپٹل ہے، ماں باپ کے سامنے بچے فوت ہوتے ہیں، جائیں روز کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوا ہوتا ہے، اتنا بڑا اسپتال ہے، اور ہر فوت کی ماں باپ پہ اثر ڈالتی ہے. لیکن جو سوچو امام حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کے علی اصغر ہے، پیاسے ہیں، گلے میں باپ کی آنکھوں کے سامنے تیر لگا، چھوٹا سا بچہ جھجری لے کے فوت ہو گیا ہوگا. جب ان کی ماں رباب نام تھا ان کا، ان کے پاس بچے کی لاش گئی ہوگی. انٹینسٹی ہے نا. اور یہ بھی دیکھو کہ پہلے آپ شہید ہو جائیں اور پھر آپ کے بعد سب شہید ہو، یہ ایک بات ہے، لیکن سارے کزنز رشتہ دار بیٹے وہ آنکھوں کے سامنے شہید ہوں اور پھر آپ نکلیں. یہاں کسی کی جوان موت ہو جائے، وہ باپ غشی آ رہی ہوتی ہے اس کو پوچھتے بھی کون بابا ہے، سارے جنازے کے راستے گرتا رکھا، اسی کا تو بیٹا شہید ہوا ہے. تو سلام نہیں میرے حسین پر. اپنے ہاتھ سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اپنے ہاتھ سے علی اصغر کا لاشا اٹھایا، اور پھر کیسے بانگ پن کے ساتھ، کیسی ٹور کے ساتھ ہتھیار سجا کے میدان کربلا میں آئے. اور کیا کہا ہے، سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ روزمرہ کے کام خاص بن جاتے ہیں. تو آج دنیا میں دیکھ لیں بیان بازی کی جاتی ہے، بیان بازی کی جاتی ہے. آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کچھ لوگ ہیں ایسے جن کا بیان آ جائے تو پوری جیو پالیٹکس بدل جاتی ہے نا. ایک بیان وہ دے دیں، اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے.
اس ایک بندے کا بیان جنگیں لگوا دیتا ہے، اس ایک بندے کا بیان جنگیں چھڑوا دیتا ہے. ایسے لوگ ہیں. تو اس دور میں یزید جو تھا وہ بھی بڑا کلیور تھا، بڑا چلاک تھا. اس کو پتا تھا کہ گھر گھر جاؤں، علاقہ علاقہ جاؤں، سب کی بیعت لوں. ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ امام حسین کی بیعت لے لو، وہ ایک ہی اسٹیمپ کافی ہو جائے گی. لیکن امام حسین کیسے یس کرتے اس کو؟ وہ یس مانگ رہا تھا نا، 3 حرف یس کہہ دیں، کیسے یس مانتے اس کو؟ وہ ذات پہ یس نہیں تھا. یس کہنے کا مطلب تھا ذات بھی یس اور یزید کی ساری حرکتیں بھی یس. تو کیسے کہہ دیتے؟ وہ تو پروٹیکٹر تھے، ان کے گھر میں دین نازل ہوا ہے، ان کو تو ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی، تم نے بچانا ہے اس دین کو، خالص رکھنا ہے. اور ساری کتابیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، جو مرضی پڑھ لیں، جس مرضی اسکول آف تھاٹ کی کتاب پڑھ لیں. یزید کون تھا؟ یہ بدکردار آدمی تھا. اس کے دور میں نمازیں قضا ہوئی، حرام کاری کو رواج ملا، سود کو اعلانیہ رواج ملا، بہن بھائی کی شادی کو رواج دیا. اس نے مدینے پہ خروج کر دیا تھا، 700 صحابہ کو شہید کیا. 3 دن مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، نمازیں نہیں ہوئی. اب ایسے بندے کو امام حسین یس کریں؟ ناٹ پاسبل، ناٹ پاسبل. تو یزید امام حسین کو ہرڈل سمجھتا تھا، یزید امام حسین کو تھریٹ سمجھتا تھا. اسے پتا تھا کہ اگر یہ نہیں مجھے بیعت کریں گے تو مجھے اپنی گیم کرنے کا موقع نہیں ملے گا، میں کھل کے کھیل نہیں سکوں گا. ہوتا نا کوئی بندہ، کیونکہ امام حسین جیسا پاک باز وہ صبر نہیں کریں گے میری ان حرکتوں پہ. اور سب سے بڑی بات کہ خولی، شمر، ابن سعد، یہ پوری ٹیم ہے جو پلاننگ جنہوں نے کی ہے، یہ جب یہ حرکت کر کے آئے، کیوں انعام و اکرام سے نوازا، کیوں سزا نہیں دی؟ تھنگز آر دیئر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، فیملی ہے. سمجھو اس بات کی گریوٹی کو سمجھو. ہمارے ہیروز ہیں. اتنا بڑا کارنامہ ہوا کہ پوری دنیا میں، آج 2025 کی بات کر رہا ہوں میں، دیکھو دنیا کی طرف، دیکھو ذرا ایک طرف دنیا کی طرف، کیا رول چل رہا ہے دنیا میں اس وقت؟ یہی رول چل رہا ہے نا کہ طاقت ہے تو سب کچھ ہے. حق وہی ہے جب طاقت ہے. یہ کہا جا رہا ہے امام حسین کی بات نے سکھایا، سمجھایا، طاقت سچ نہیں، سچ بڑی طاقت ہے. تمہاری تعداد کم ہے، تمہارے پاس سامان بھی نہیں ہے، لیکن تم حق پر ہو، ڈٹ جانا، تاریخ تمہیں یاد رکھے.